الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معزز و محترم سامعین کرام، آج سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوا ہے. اب اس رکوع کے بعد سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے، یعنی مطلب درس میں ختم ہوتا ہے. اب اس رکوع کا ان آیات کا تعلق گزشتہ آیتوں سے کیا ہے؟ بہت سے تعلقات ہیں، ان تمام تعلقات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے ضروری نہیں ہے. ایک بات آپ کے لیے بس ہے، اس رکوع کا گزشتہ آیتوں میں سے یہ تعلق ہے کہ گزشتہ آیتوں میں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ بہت اسباق ہوئے، ہر موضوع پر سبق ہوا، عقائد، شرعی احکامات سمجھے، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، جی قصاص، جی نکاح، طلاق، مہر، حیض، نفاس، عدت، جی قرض، سود، جی تجارت، ہر موضوع پر جو لوگ برابر پابندی سن رہے ہیں ان کو سب معلوم ہوا، اتنے ٹاپکس پورے آئے، پورا بیان آ گیا. اب آج جو آیت اب سورہ آیا ہے کہ احکامات وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اب جس کے احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بڑے کمال کی قدرت رکھنے والا ہے. صاحب اختیار ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں، سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی کی قدرت سے ہو رہا ہے. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ کسی معمولی ذات کی طرف سے یہ باتیں نہیں آئی ہیں. زمین سے یہ احکامات نہیں آئے ہیں، یہ آسمانی احکامات، یہ بندوں کے طرف سے نہیں آئے ہیں، یہ حق کے طرف سے آئے. جن باتوں کا ذکر کیا گیا وہ سب مولائے ذوالجلال کی طرف سے، وہ ذات اقدس، وہ ذات مبارکہ، تمام شان و عظمت والی ذات، وہ وحدہ لا شریک ہے. ایمان اسی پر، احکامات اسی کے، زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ، زندگی کے تمام حصے آ گئے نا اس کے اندر، زندگی کی جو تمام ضروریات ہیں وہ آ گئے.
ان تمام ضروریات کو بیان کر کے کیا فرما دیا؟ تمہاری زندگی کا پورا حاصل، ما حاصل، تمہاری زندگی کا لب لباب، ہماری زندگی کا حاصل اللہ کی مرضیات۔ ہم ایک سر منہ، ایک بال برابر نہ اپنی مرضی کو داخل کر سکتے اپنی زندگی میں، نہ کسی اور کی مرضی کو اس میں دخل ہے۔ سب کس کی مرضی کا دخل ہے؟ اللہ کی۔ ایمان لا لیے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لا لیے۔ اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جب اللہ پر ایمان لا لیے، اللہ کے رسول پر ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے، تو اب یہ زندگی ہماری مرضی پر نہیں چل سکتی۔ عورت سے نکاح کرنا ہے، اللہ کا حکم۔ عورت سے تعلق رکھنا ہے، اللہ کا حکم۔ نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم۔ روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم۔ تو مسلمان قیدی جو کہا گیا حدیث میں، مسلمان دنیا میں قیدی ہے، تو کیا قید؟ جیل، جہاں سزائیں دی جائیں وہ جیل ہے؟ یہ نہیں۔ یہ قید کا مطلب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں یہ قید ہے، اس کے لیے کوئی آزادی نہیں۔ کافر نماز پڑھنے سے آزاد ہے، اس کے لیے نماز نہیں، اس کے لیے روزہ نہیں، وہ سود کھاتا ہے، منع نہیں ہے۔ وہ بیاس کھاتا ہے، کافر، منع نہیں ہے اس کے لیے، چلتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے اسے، روزہ کی پکڑ نہیں ہے، زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اوپر۔ عورتوں کے ساتھ کیسا ملے ویسا رہ سکتا ہے، اس کی مرضی۔ قیامت میں پکڑا جائے گا وہ اپنی جگہ۔ دنیا میں وہ کیا ہے؟ آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر مومن آزاد نہیں ہے۔ مومن کی مرضی، مومن اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، نہ یہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ خدا اور رسول کے حکموں کے مقابلے میں دنیا کی کسی حکومت کا قانون اس پر لاگو ہو سکتا ہے، نہیں۔ ملک سے محبت کریں گے، ملک سے تعلق رکھیں گے۔ اگر حکومت کہہ دے کہ نماز نہیں پڑھنا آپ نماز نہیں پڑھنا، اس ملک میں رہنا ہے تو نماز نہیں پڑھنا بول دیے، اگر حکومت نے قانون بنا دیا، بل پاس کر دیا، مسجدیں سب تالا ڈالو، ایسا بل پاس ہو گیا، تو حکومت سے جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے، شہید ہو جائیں گے، مگر اللہ کے حکم کے میں کسی اور قانون کو دخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ الف لام میم سے لے کر یہاں تک جو لوگ زیادہ سے زیادہ ترتیب وال بیان سنے ہیں، درس سنے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ پوری زندگی اس کے اندر آئی ہے کہ نہیں آئی۔ وہ کون سی بات ہے جو ابھی باقی ہے؟ اب اس کے بعد جتنے باتیں آئیں گے وہ سب اس کی تفصیل ہوگی، مگر اس کا ما حاصل، اس کا نچوڑ آ گیا۔ اب اس نچوڑ کو سننے کے بعد، ان باتوں کو سننے کے بعد اب بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ احکامات کسی معمولی جگہ سے نہیں آئے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے آئے ہیں، خالق کائنات کی طرف سے آئے ہیں، تمہارے رب اور سب کائنات کے رب کی طرف سے آئے، رب العالمین کی طرف سے آئے۔ حکم عدولی کر رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ چھوڑ رہا ہے، عورتوں سے تعلقات جو ہے بگاڑ رہا ہے، بلا وجہ طلاق دے رہا ہے، مہر مار کے کھا رہا ہے، سود کھا جا رہا ہے، حیض میں بھی مل رہا ہے، نفاس میں بھی مل رہا ہے، منع کیا گیا پھر بھی ملتا ہے، عدت کے زمانے میں پھر سے پہلے ہی نکاح کر لیتا ہے، من مانی کر رہا ہے، من مانی کر رہا ہے، تو من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ ہماری بات آپ کی؟ کیا باتیں بیان ہوئی؟ کسی چیز میں اپنی منمانی کرنے کی اسلام اجازت کس کو؟ مسلمان کو، مومن کس کو اجازت نہیں۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے کیجئے، پہلے اسلام کا حکم پوچھیے، شادی کرنا ہے کیجئے، اسلام کیا بولتا ہے؟
مہر کی باتیں کرنا کرو، اسلام کیا بولتا ہے دیکھو. قرض لینا ہے لو، اسلام کیا بولتا ہے بولو. سود کے بارے میں اسلام کیا کرتا ہے کہتا ہے دیکھو. تو یہ تمام احکامات بیان ہو گئے. تجارت کرنے والے کو بھی بتا دیا، ملازمت کرنے والے کو بھی بتا دیا. سب کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس سورہ پاک کے اندر بیان نہ ہوا ہو. سب بیان کرنے کے بعد اب آخری رکوع میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی کمال والا، قدرت والا، علم والا ہے. وہ بڑے کمال والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بہت علم والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. کوئی آسمان کسی اور بندے کے لیے نہیں دیا گیا. اس میں تیرا حق ہے، اس میں میرا حق ہے نہیں. آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، ساتوں آسمان، سمجھے، ساتوں آسمان ہے، جس میں ایک آسمان جو ہے تانبے کا ہے، ایک آسمان جو ہے فولاد کا ہے، ایک آسمان جو ہے چاندی کا ہے، ایک ایک آسمان ایک ایک انداز کا ہے. مگر زمین ساتھ ہیں مگر یکساں ہے، ایک ہی ہے، سب مٹی، پیاز کے چھلکے کی طرح ہے. نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ. تو آسمان کس کا لیے؟ آسمان کس کا؟ زمین کس کی؟ تو آسمان اللہ کا، آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا؟ وہ اسی کا ہے. زمین اللہ کی، زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں پانی اللہ کا، زمین میں پیٹرول ہے اللہ کا، زمین میں سونا ہے اللہ کا، زمین میں ہیرے جواہرات ہیں اللہ کے. جی، زمین میں نعمتیں ہیں اللہ کی، پانی ہے اللہ کا، دریا ہے اللہ کا. کسی ملک کی سرحد اللہ نے نہیں بنائی، لوگوں نے اپنے ملکوں کی سرحدیں بنائی. جی، یہ سرحد ہندوستان کی ہے، وہ سرحد پاکستان کی ہے، سرحد بنگلہ دیش کی ہے، وہ سرحد امریکہ کی ہے. ان کے اپنے کنٹری کی جو ہے باؤنڈری بنا لیے ہیں، مگر باؤنڈری ہٹا دیے تو سب کچھ اسی کا ہے. دریا کا نہ کوئی سرحد ہے خدا کی قدرت میں، آسمان کی نہ کوئی حد بندی ہے، زمین کی نہ کوئی حد بندی، سب اللہ، سب اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کیا ضرورت تھی اتنی باتیں بتا دینے کے بعد پھر اپنی ملکیت، اپنی چیز بتانے کی کیا ضرورت؟ ملکیت ہے اور بیان کر دیا احکامات، اس پر چلو، اس پر چلو، اس پر چلو، نہیں چلیں گے تو دوزخ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، نہیں آپ کریں گے تو جنت میں جاؤ. یہ ہو گیا. اب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے، اللہ کے لیے زمین میں جو کچھ ہے، بولنے کی کیا ضرورت؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سن لو اچھی طریقے سے. مفسرین فرماتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھو وہ سب جو بیان ہوا وہ کسی معمولی ذات کی طرف سے نہیں، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی کا دبدبہ ہے، اسی کا، وہی ذوالجلال والاکرام ہے، وہی مالک الملک ہے. تمہارے اندر اس کا خوف پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اللہ کا خوف. جی، اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اور کوئی دوسرا الہ ہوتا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کوئی یہ کہہ دیتا کہ وہ ناراض ہوتا ہے تو انہیں تو اس کو راضی کر لیں گے. دنیا کا ہے کوئی، آخرت کا کوئی اور ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. تو دنیا والے کہتے کہ دنیا والے کو راضی کر لیں گے، چلیں گے، آخرت میں دیکھ لیں گے. نہیں، رب نے فرمایا یہاں بھی میرا ہی ہے، وہاں بھی میرا ہی. تمہارا کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے. میں جس کو دے دوں وہ میری مرضی ہے،
مگر وہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہے، میرا دیا ہوا، میں جس کو چاہوں دے، یہ بھی بتا دیا رب نے، میری چیز ہے میں دے دیا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے پوچھنے کا؟ میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اللہ کی ہے، اختیار مصطفیٰ کو دے دیا، میری مرضی۔ آپ کو اس پر سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ اس کو اس کے بارے میں سوچنے کا کیا حق ہے؟ ان کے پاس نہیں ہے بولنے کا آپ کو کیا اختیار ہے؟ میری مرضی، میں دے دیا، میں سمجھے مالک حقیقی ہوں، وہ مالک مجازی ہیں۔ اگر کسی کو 10 بلڈنگ ہو گئے، غریب لوگ آ کر کے وہاں ہڑتال کرنے لگے تمہارے 10 بلڈنگ کیوں، تو جواب کیا دیں گے آپ؟ اللہ دیا، میں محنت کیا، اللہ دیا، میرے بچوں کے نصیب سے، میرے نصیب سے اللہ دیا، آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کی 10 بلڈنگ پر کیوں آپ کے پاس 10 بلڈنگ ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے یا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیس ڈال سکتا ہے اس کے اوپر؟ کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ کی۔ تو آپ کو ساری کائنات کا مالک، 10 بلڈنگ کا مالک آپ کو بنا دیا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا۔ بات سمجھ بھائی، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو مصطفیٰ بھی کیا فرماتے ہیں؟ ساری کائنات بنانے والے نے مجھے سب کچھ دے دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا۔ جیسا 10 بلڈنگ آپ کے ہیں، پوچھنے کا مجھے اختیار نہیں ہے، ویسے سرکار کو اللہ نے ساری کائنات دے دیا، تو پوچھنے کا ہمیں کسی کو اختیار نہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے، دو جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ جی پھر ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جی آپ جب تک ہیں آپ کے پاس ہے، جی پوری جب مکانات وغیرہ سب، جب تشریف لے گئے آپ تو قبر میں پورے مکانات اتار دیں گے، کیسے جائیں گے؟ خالی ہاتھ جائیں گے۔ اس کے بعد کون اس کے حقدار؟ وارث، جی وہ اس کے حقدار ہو گئے، آپ خالی ہاتھ گئے۔ آپ کی چیز ہوتی تو آپ لے جاتے، آپ کی چیز نہیں ہے، رب کی چیز عطا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، اور آپ بھی رب کی ملکیت ہے، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جی اسی لیے اس ملک میں، اس پراپرٹی میں، ٹاپ ٹو باٹم پراپرٹی میں کسی اور کا ادھیکار نہیں ہے۔ میں آنکھ ڈونیٹ کرتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ کس کے؟ نانا کا مان لیتا، نانا کا مان لیتا ہوں۔ کس کا مال اٹھا کے دے دیتے؟ آنکھ کس کی ہے؟ کسی کو دے نہیں سکتا۔ میں انتقال ہونے کے بعد میری آنکھ دوسرے کو کیا حق ہے؟ لائے تھے وہاں سے، پھر لے جاؤ، لائے تھے وہاں سے، پھر لے جاؤ۔ اگر لے کر نہیں جائیں گے تو اٹھ کر کیا دیکھیں گے؟ لے جاؤ، اس کی امانت لے جاؤ، سمجھے؟ بلڈ ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ البتہ اپنا کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسا عالم دین یا ایسا کوئی پیر طریقت یا اور کیسا کوئی نیک جس کے زندہ رہنے میں ہمارا خون شامل ہو جائے تو وہ عبادت کرے گا، وہ ریاضت کرے گا، وہ تبلیغ کرے گا، وہ دین پھیلائے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ بھی سلامت رہیں گے۔
ان کو خون دے کر آپ مر گئے تو آپ بھی سلامت رہیں گے، آپ کی عبادت میں بھی فرق نہیں آئے گا، آپ کو بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. پورا تحقیق کر لیے زیادہ خون ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں، مومن میں، کسی عالم کو، کسی مومن کو، کسی قریب، اب آپ سیل کر دیں گے لے جا کر تو کسی بھیڑ و چمار کی خون رگوں میں جائے گا. اور کیا مومن کا خون بت پرستی کے لیے جا سکتا ہے؟ تو کوئی چیز خدا کی جو ٹاپ ٹو باٹم ہے، میں برین دے دوں گا بولا. مولانا کی جو ہے میموری بڑی تیز ہے، میں نے لکھ دیا یہ تیز میموری، یہ میرا دماغ میرے جانے کے بعد چھوڑ کر کے جی اسماعیل صاحب کے سر میں ڈال دیا. سمجھے؟ یہ میری ٹانگ ہے، اس کو نکال کر آدم کو لگا دو. کچھ نہیں، یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ملکیت آسمان اور زمین سے مراد اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. اب پھر علم کو بتایا، ملکیت کو بتایا، جائیداد کو بتایا، پراپرٹی کو بتایا. سمجھے؟ آسمان سے لے کر زمین تک، ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین تک، یہ سب کس کا بتایا؟ اللہ. اس میں انسان آ گیا نہیں آ گیا؟ ہم آ گئے نہیں آ گئے؟ تو ہم کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت. مالک کی مرضی پر چلنا ہے نہیں ملکیت. مالک کی جو مرضی ہے اس پر چلنا. تو مالک کی اپنی جتنے مرضیات تھی وہ سب اوپر بیان کر دیا. مولا کیسے چلوں کیسے چلوں؟ تم کو پریشان ہونے کہ میری مرضی پر چلو، ویسے چلو جیسا میرا محبوب چل کے تمہیں دکھا دے، جیسا رسول اللہ چل کے دکھا. ان کو دیکھ، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کو نمونہ بناؤ، ان کو مثال بناؤ. جی نہیں سمجھ میں نہیں بات آتی. اب اس کے بعد آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اللہ حساب. بے حساب کماؤ کوئی بات نہیں بولے، نہیں، کمانے میں بھی حساب لے گا، جمانے کا بھی حساب لے گا، خرچ کرنے کا بھی حساب لے گا. کیوں حساب لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا دیا ہوا ہے، وہ مالک ہے، اس نے دیا ہے تم کو. کائے کو دیا؟ من مانی کرنے کے لیے نہیں دیا. دیا تو غریب کا حق دیا ہے، بیوہ کا حق دیا ہے، یتیم کا حق دیا ہے. اس کو ادا کرنے کی بجائے 5 اسٹار ہوٹلوں میں اڑا رہے ہیں، اپنی مرضیات میں اڑا رہے ہیں. جی کھاتے 2 روٹی اور لیتے 50 آئٹم. کھاتے 2 روٹی لیتے 50 آئٹم. اسے بھی چھوئے، اسے بھی چھوئے، اسے بھی چھوئے. دیکھنے والے کو بتائیے تو اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا کھانے والا ہے. کھاتا 2 روٹی 2 ٹکڑے. اتنا سب کیا کر دیا؟ ویسٹ. ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کر لیں. نہیں، تمہاری مرضی نہیں. چلو یہاں جو کرنا ہے کر لو. آئے گا قیامت کا دن، پوچھے گا 25 آئٹم جو لے کر ویسٹ کرے، لاؤ حساب. 25 آئٹم لے کر ویسٹ کرنے کا حساب دینے سے اگر بچنا ہے تو 25 غریبوں کو 25 روٹی کھلا دو، بے حساب جنت میں چلے جاؤ. اس کا حساب نہیں. میں دیا جس کے لیے ادھر کام کر دیا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قانون اب تک بتایا گیا، عقائد سے لے کر
احکامات تک جو کچھ بیان ہوا کیا ہے؟ قانون، لا، قانون، حکم اللہ کا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب قانون مل گیا تمہارے کو، قانون تمہارے کو بتا دیا گیا جی، اس قانون پر چلو، اس لیے کہ قانون دنیا والوں کا نہیں ہے، کائنات کے مالک کا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب تک کیا بتایا گیا؟ قانون۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ قانون پر چلو، عمل کرو۔ قانون کسی معمولی آدمی کا نہ سمجھو، کسی معمولی ذات کا نہ سمجھو۔ یہ زمین والوں کا بنایا ہوا قانون یا آسمان والوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک، کائنات کا رب، ہر چیز کے مالک نے کیا بنایا؟ قانون بنایا ہے جی۔ قانون بنا دیا، بکرے ذبح کرو، قربانی کرو، خون بہاؤ، وہ کائے کو سب اس کو ویسٹ ہوتا ہے، خون بیکار جاتا ہے، گوشت سڑ جاتا ہے، چمڑے بھی یہ ہو جاتے ہیں، پریشانیاں، نہ کپڑا لگانا پڑتا ہے، یہ کیا ہے سمجھے؟ اس واسطے ایک کالج بنا دیں جس میں لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے جی، پڑھنے والے آتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کو ہمارا یہ پورا قربانی کا پیسہ ایک جگہ جمع کر کے سمجھے ایک بیت المال بنا کر وہاں سے غریبوں کو دیتے رہیں گے۔ ایک قانون انہوں بنائے تو رب نے کیا فرمایا؟ میرا قانون، تم کون ہے اس میں دخل دینے کے؟ میں بولتا ہوں خون بہاؤ، بہا دو، گوشت بیٹھ کے کھا جاؤ، کھا جاؤ، غریبوں کی اسکول بنانے کی طاقت نہیں تو چھوڑ دو، مگر یہ کرو، اس میں کا پیسہ اٹھا کر اس میں مطلب جی، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس قانون پر عمل کرو، تمہیں عمل کرنے والے ہو، مسلمان ہو تو گردن جھکاؤ، اللہ کے حکم پر گردن جھکاؤ۔ اگر مسلمان ہو تو بے ایمان ہیں جو کر رہا ان کو تک انہوں نہیں کرے تو بھی، نہیں مانے تو بھی، نہیں عبادت کرے تو بھی اتنا ہے نا، ان کو بولتا ہے دے دیا ان کو جو دینا۔ تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ تو یہاں عمل کرو، یہاں جو چین ملا ہے اس پر چلو، اس چین کو حاصل کرو، اور قیامت کے بعد تو تمہارے لیے چین ہی چین ہے، چین ہی چین ہے، وہاں عمل نہیں، وہاں عمل نہیں، تمہارے لیے چین، ان کے لیے بے چین، ہمارے لیے جنت، ان کے لیے جہنم، ہمارے لیے جنت ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے۔ اب دنیا ان کے لیے بھی 2 روز کے لیے، ہمارے لیے بھی 2 روز کے لیے۔ ان کی 2 روز کی دنیا میں جو کھاتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، ہم 2 روز کی دنیا میں کما کر کھاتے ہیں تو عبادت ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ ہائے ہائے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ رب کی حکومت۔ ان آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ رب کی حکومت۔ ہمارا حاکم کون؟ اللہ، احکم الحاکمین، تمام حاکموں کا حاکم۔ نہیں، گورنمنٹ کیسا بولتی ہے؟ گورنمنٹ جیسا بولتی ہے، قانون ملک کا ہے، اسلام کو اس سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، ٹیکس جو دے دیں گے، بلڈنگ کا ٹیکس بنو بنے گا، سیل ٹیکس بنو بنے گا، انکم ٹیکس بنو بنے گا، سیل ٹیکس بچانے، انکم ٹیکس بچانے لون لیتا ہے، بیٹی کے نام پر رکھ دیتے، جورو کے نام پر لگ دیتے، انکم ٹیکس بچانے، کئی کو ایسا کرتا ہے، یہ کرتا غلط کرتا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ تم گائے مت ذبح کرو جی، کیوں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہم کریں گے جی، ہم کریں گے، مگر اخلاق ہی ہے، اجازت الگ، حکم الگ، اجازت الگ، حکم الگ۔ اگر ٹینشن پیدا ہونے کے امکانات ہیں
تو اجازت کو ایک طرف رکھ کر حکم پر چلو. دمبا اتر گیا، بکرا ذبح کرو، جس میں کسی کو اختلاف نہیں. ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ضد میں اگر وہ آ جاتے ہیں، آپ بھی ضد میں آئے تو دین ان تک نہیں پہنچے گا. ایک رستہ اور طریقہ یاد رکھیں. بالکل قانون بنا کے منع کرتے ہیں تو اب نہیں ہوتا. ہمارے لیے آپ کون قانون بنانے والے؟ آپ کون ہیں؟ مالک حقیقی اللہ، مختار کل اللہ، احکم الحاکمین اللہ، ذوالجلال والاکرام اللہ. تو اب اس کے قانون پر چلو. سبحان اللہ. اب آگے لیجیے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جی دنیا کو دکھا کر برائی کر رہا ہے، دنیا کو دکھا کر برائی کر رہا ہے تو اس کا حساب کتاب ہے. دنیا اب جانتی ہی نہیں یہ برے ہیں، یہ کیا کیا 420 کر رہے ہیں، کیا کیا حرکت کر رہے ہیں، دنیا کو کسی کو معلوم نہیں ہے. سب پارسا مان رہے ہیں، سب پارسا مان رہے ہیں، چھپ کے بہت کام کر رہے ہیں. جی چھپ کے بہت کام کر رہے ہیں. اب کون دیکھنے والا؟ میری پارسائی سب پر ظاہر ہے. کون دیکھنے والا؟ مجھے برا بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میری پارسائی ہے. تو قرآن فرما رہا ہے جو لوگ دیکھے اس کی سزا بھی ہے. جو چھپ کے تم کرتے ہو، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کرتے ہو. یہ مت سمجھو لوگ نہ دیکھتے ہو الگ بات، میں ہی دیکھتا ہوں. میں ہی دیکھتا. جب میں ہی دیکھتا ہوں تو کسے چھپا کر کرو گے؟ چلے جاؤ اس زمین کو چھوڑ کر کے جہاں خدا دیکھتا ہے، وہاں جا کر گناہ کرو جہاں خدا نہیں دیکھتا. اس آسمان کے پاس چلے جاؤ جہاں خدا نہیں دیکھتا. تو ہے کوئی آسمان اس کے بغیر؟ ہے کوئی زمین اس کے بغیر؟ تو رب نے فرمایا تم لوگوں کے سامنے کرنے والے عمل کو بھی میں دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اور لوگوں سے چھپا کر جو کرتے ہو اس کو بھی میں پوچھتا ہوں. یہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، سمجھے؟ یحاسبکم بہ اللہ. سمجھے؟ وہ ان تبدوا ما فی انفسکم، تم ظاہر جو کچھ کرو. ایک تو عمل کا ہو گیا، ایک ہو گیا عمل کا. ایک بات یہ ہے کہ بات زبان سے نہیں لاتا، برائی کرتا نہیں، مگر برائی کرنے کا خیال دل میں پیدا کر لیتا ہے. برائی کیا نہیں، بری بات بولتا نہیں، برے کام نہیں کرتا، مگر کیا کر دیا؟ برائی کا خیال کہاں پیدا کر لیا؟ دل میں. تو اللہ فرما رہا ہے دل میں جو کچھ تمہیں برائی کا خیال پیدا کیا ہے تم نے، اس کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا. بس بچ گئے، حدوں سے بچ گئے. فار ایگزامپل ایک آدمی دل میں ارادہ کرتا، اللہ معاف کر جی. ایک آدمی دل میں خیال لاتا ہے کہ چوری کرتا، لوگ دیکھے تو کچھ نہ ہاتھ کاٹیں گے، چوری کرتا. پھر اس کے بعد ڈر گیا، چوری کا خیال لایا مگر چوری نہیں کیا. زنا کا خیال لایا دل میں مگر زنا نہیں کیا. اگر زنا کر دیتا اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو حدیں جاری ہو جاتی. اب زنا نہیں کیا ہے نا، کیا تو پکڑ ہے، نہیں کیا ہے تو پکڑ نہیں. دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا تو رب فرماتا ہے دنیا کی پکڑ سے تو بچ گئے، دل میں کیوں زنا کا خیال لائے؟ یہ دل تمہارا تھا کہ تم ایسا خیال والا ہے؟ اس خیال کا جواب، اس گناہ کے خیال کو لانے کا جواب دینا ہوگا. کیوں؟ یہ دل تمہیں
जिना चोरी बुराई का ख्याल जमा करने के लिए मैंने नहीं दिया था, मेरे महबूब की मोहब्बत के लिए मैंने तुम्हें दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा अर्श बनाने के लिए मैंने तुम्हें दिल दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया? जी, इंसान दिमाग से बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सोचता है, मास्टर प्लानिंग करता है। प्लानिंग का ताल्लुक से दिलो दिमाग से, बहुत कुछ प्लान बनाता, बहुत कुछ प्लान बनाता। अगर प्लान उसको अमल में लाए तो कोई पकड़ा जाएगा, समझे? खाली सोचा था मैं, खाली ख्याल लाया था, कह रहा नहीं उस सबका ख्याल लाया, तो यहां बच गया। करता तो हदें जारी हो जाती, हाथ कट जाते, समझे, संसार हो जाता, दुर्रे मारे जाते, कुछ तो होता, यहां किया नहीं। अब अल्लाह ताला की बारगाह में पूछा जाएगा कि तूने जिना क्यों किया? यहां मौला मैंने कब किया? मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो ख्याल में लाया नहीं लाया? क्यों लाया? क्यों? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जाहिरी आज़ा जो हैं, जैसे आंख, कान, दान, जुबान, जी, और चीजें साहब जो जाहिरी हैं, वैसे ही हमारी छुपी हुई चीजें, दिल, दिमाग, दिल और दिमाग क्या है? छुपी हुई चीज है ना। तो इस छुपी हुई चीज में जो चीज पैदा होती है उसको भी अल्लाह जानता है, उसका भी हिसाब लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़ैद ने हिंदा को तलाक देने का इरादा किया। ज़ैद ने हिंदा को तलाक देने का इरादा किया, मगर दिया नहीं। देता तो तलाक हो जाती। दिल में 1000 मरतबे ख्याल आ गया, जुबान पर नहीं आई बात, तो तलाक नहीं होती। जुबान से निकल गई बात तो वो तलाक हो गई। मगर दिल में लाया, दिल में लाया, समझे? दिल में जो लाया, दिया, देता तो बीवी छूट जाती थी। दिल में लाया, दिया नहीं, बीवी तो है साथ में, जायज है। मगर क़यामत में पूछा जाएगा मेरी बंदी को छोड़ने का इरादा क्यों किया था? अब नहीं दिया तो इसलिए नहीं दिया कि दुनिया में जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, कोई ना कुछ जो खौफ खाया होगा, तभी नहीं दिया। अगर दुनिया के खौफ खाकर, दुनिया का खौफ खाकर जैसे तूने तलाक नहीं दी, उससे पहले दिल में बात लाने से पहले मेरा खौफ अगर तुझे आ गया होता तो कितना अच्छा। बात समझ में आई? वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। अल्लाह हमारे जाहिर को भी देखता है, हमारे बातिन को भी देखता है, हर छुपी हुई चीज को भी जानता है और जाहिर चीज को भी जानता है। हर बात को अल्लाह तबारक व तआला इल्म रखता है, वो अलीम है, समझे? हम जो काम छुप के कर लेते हैं उसका भी क़यामत के दिन हिसाब होगा। अच्छा, हिसाब हश्र की 2 किस्में हैं। हश्र के हिसाब की 2 किस्में हैं, एक यसीर और एक उसीर। एक यसीर और एक उसीर। यसीर जो कहते हैं पेश हो जाना, क्या है? क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हमारे पूरे आमाल पेश हो जाते, पेश हो जाते, और अल्लाह चाहे तो उसे माफ कर दे, उसकी मर्जी। अगर अल्लाह न चाहे, सजा देना चाहे, तो उस पर सजा दी जा सकती है। दूसरा है उसीर। यसीर में आमाल पेश हो जाते हैं, गुनाह, जो भी गुनाह है वो पेश हो जाते हैं। उसीर क्या है? आमाल पेश नहीं होते, गुनाहगार पेश होता है। अब ये गुनाहगार जब पेश होता है
وہ فرشتے اعمال نامے لکھ کر نہیں، فرشتوں کا کام کیا کرے تو لکھنا، سمجھے؟ جب کرتے ہیں تب لکھنا، نہیں کرتے ہیں تو لکھنا۔ ان کو سمجھے اعمال کے ظہور کے بعد لکھنے کا حکم ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، مگر نہیں کیا تو اسے لکھنے کا حکم نہیں ہے ان کو، وہ نہیں لکھتے، برائی نہیں لکھتے۔ مگر کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے میرا بندہ جب برائی کی نیت کرتا ہے تو لکھو مت اس وقت تک جب تک برائی نہ کر دے، اور جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے تو فوراً لکھ دو۔ ایک یسیر اور ایک اسیر، وہ اعمال جو ہم نے کیے ہیں سمجھے وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے، اور جو اعمال ہم نے کیے نہیں سمجھے، صرف کیا کیے اس کا ارادہ کیے، سمجھے، اس کو دل و دماغ میں لائے، ایسے اعمال بھی گناہ گار پیش ہوتا ہے، وہ گناہ گار انہیں کرنے پر ہی گناہ گار نہیں ہوا، ایسا جو خیال کیا تو ایسے کے بارے میں جب فرشتے نہیں لکھے تو کیا پوچھ گچھ ہوگی اس کی؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پوچھتا ہے بندے کو اپنے قریب کر کے اپنی رحمت کی چادر اڑا کے پوچھتا ہے بتا تو نے ایسا سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا، کیا بتا تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیا لوگوں سے چھپ کے ایسا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو رحمت کی چادر جب اڑے گی اور اللہ اس بندے سے پوچھے گا تو بندہ اس کا اقرار کر لے گا، تو رب پوچھے گا بتا تجھے کیا کرنا ہے؟ مولا میں نے کسی کو دکھایا نہیں، یہ چھپ چھپ کے بات ہو گئی ہے، مولا تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کر دے، چاہے سزا دے دے چاہے بخش دے۔ تو رب فرماتا ہے جا میں نے تجھ کو بخش دیا، مگر پوچھ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پوچھ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے پھر یہ پوچھ ہوتی ہے نا، پھر اعمال کے دو اعتبارات ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اعضاء ہیں اس میں بھی دو عمل ہیں، ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیار زبان، کیا بولنا برابر بولتا ہے نہیں جی، کیا بولنا، کیا کرنا، گھونسا مارنا تو ارادے سے اختیار سے مارتا ہے، بے اختیار سے مارتا ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے آنکھ سے کچھ غیر عورت کو دیکھنا، یہ اختیار میں غیر اختیار، سمجھے؟ تو جو باتیں اختیار سے نکلتی ہیں، گالی دینا یہ کیا ہے؟ بری بات کرنا یہ کیا ہے؟ اختیار۔ عورتوں کو نامحرموں کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ اختیار، سمجھے؟ یہ اختیاری۔ غیر اختیاری کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں، ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی، آمدن نہیں، ایک نگاہ پڑ گئی، نگاہ پڑ، یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری، سمجھے؟ بات کچھ بولنا چاہتے تھے مگر بات زبان پھسل کر کچھ اور بات ہو گئی، ایسا بولنا نہیں چاہتے تھے، یہ اختیار ایسا نہیں چاہتے تھے مگر اچانک سبقت لسانی کہتے ہیں اس کو، زبان کا پھسل جانا۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں کن اعمال کی پکڑ ہے، کن اعمال کی پکڑ نہیں ہے؟ ایک بار اچانک عورت پر نگاہ پڑ گئی، وہ کیا ہے؟ غیر اختیاری، پھر دوبارہ یہ کیا ہوا جی؟ تو اب اچانک جو نظر پڑ گئی یہ معاف، اس کے بعد جو گھور کے دیکھتا ہے جا کر کے یہ کیا ہے؟ گناہ، یہ پکڑ۔ اختیاری حرکت پکڑی جائے گی اور غیر اختیاری حرکت معاف کر دی جائے گی، یہ اعضاء کا بات۔ کیا کریم ہے مولا، کیا اختیار ہے مولا کا، کیا شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھو، گناہ کا ارادہ کیا مگر گناہ نہیں کیا، تو
تو اوپر کیا بتایا گیا تھا؟ گناہ کے ارادہ کرنے پر پوچھ ہے، عذاب نہیں. پوچھ ہے، عذاب نہیں. عذاب کب؟ ارادے کے بعد عمل کر لیا تو عذاب. جب عذاب دینا نہیں تھا تو پوچھنا کہیں کو تھا؟ تاکہ تیرا بندہ پن ظاہر ہو جائے. میرا مولا سب جانتا ہے، میرا مولا سب جانتا ہے، میرے مولا کو ہر بات کا علم ہے. میں یہ سمجھاتا کوئی نہیں جانتا، رب میرے ساتھ ہے، سارا علم اس کو ہے، دیکھا ہے میں نے کیا کیا ارادے کیے، میں نے کیا کیا. بس سمجھ میں. اور پھر اس کے بعد فرمایا، آگے فرماتے ہیں صوفیہ. اب صوفیہ کی طرف چلو، تھوڑی دیر صوفیہ کی طرف چلو تو دیکھو انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح. یہ دونوں کا مجموعہ انسان ہے. الگ جسم روح الگ ہے تو یہ انسان نہیں. وہ روح ہے، یہ جسد ہے. وہ روح اور یہ جسد. روح الگ ہو گئی، جسم سے روح الگ ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ جسد، جسم. روح ساتھ ہو گئی تو یہ کون؟ انسان. سمجھے؟ یہ دونوں سے انسان بنایا گیا ہے، ایک جسم سے اور روح سے. روح کہاں کی ہے، جسم کہاں کا ہے؟ تو روح عالم امر کی ہے. روح کہاں کی ہے؟ عالم امر کی ہے. جسم کہاں کا ہے؟ اس زمین کا ہے. جسم سفلی ہے، روح علوی ہے. یہ دونوں ہیں، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. جسم کیا کر؟ جسم کے ساتھ نفس ہے، جسم کے ساتھ نفس ہے، اور روح کے ساتھ رب العالمین کی جلوے ہیں. روح کے ساتھ رب العالمین کے جلوے ہیں. روح کیا کرتی ہے؟ رب کے جلوہ کی طرف لپکتی ہے. جسم کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. جسم کدھر لے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف. روح کیا کرتی ہے؟ رب کے جلووں کی طرف راغب رہتی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ حضرات انبیاء کرام کو بھیجا. حضرات انبیاء کرام کے بعد حضرات اولیاء کرام ہیں، حضرات علماء کرام ہیں. نیک لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. خدا کے نیک بندوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئیں اور ایسی تربیت کریں کہ جسم روح کے تابع ہو جائے. جسم کیا ہو جائے؟ روح کے تابع ہو جائے. جب ان کو ایمان کی دولت نہیں ملتی ہے، اولیاء سے نہیں ملتے، انبیاء سے نہیں ملتے، نیک لوگوں سے نہیں ملتے، تو جسم کیا کرتا ہے؟ روح کو اپنے تابع کر لیتا ہے. ہاں غالب. بات سمجھ میں؟ گہری پوائنٹ ہے، بہت گہری بات ہے، اس پر توجہ کریں. سمجھے؟ جسم کیا ہے؟ سفلی. سمجھے؟ یہ بھوت پریت، سمجھے؟ یہ ہندوؤں کے جو کچھ کے دیوی دیوتا یہ سب بھی جو آتے ہیں یہ سفلی ہیں. یہ عامل لوگ اسی کا عمل کرتے ہیں. اور جنات جو ہیں وہ سفلی نہیں ہیں، وہ ادھر کے ہیں، وہ مخلوق ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوتے، وہ نقصان نہیں پہنچاتے اگر نیک لوگ ہیں تو. جنات من الظلمات الی النور آئی تھی نا آیت. کیا مطلب؟ روح کیا کرتی ہے؟ ظلمت کو نور کی طرف گھسیٹتی ہے. ظلمت کیا کرتا ہے؟ شیطان وہ نور کو ظلمت کی طرف لاتا ہے. تو نور کو ظلمت کی طرف لانے والی جو طاقت ہے وہ سفلی طاقت ہے، جسمانی ہے. اور